خدا عالم میں اونچا پرچم اسلام ہو یا خدا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہاں کی کمیٹی آرا کی ریاض بھائی اور ایوب بھائی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے ساتھی جاوید بھائی جو آپ کے درمیان موجود ہے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا. ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آئیں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کریں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کچھ جو ضروری تعارف ہے کہ میں کون ہوں, کیوں بیٹھا ہوں, آپ لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے, اس کے تعلق سے کچھ بتا دوں. میرا نام سید اسماعیل ہے, میرے ساتھ جاوید بھائی ہے, جاوید اشرفی صاحب. ہم لوگ گوونڈی علاقے سے ہیں, لدو بھائی کمپاؤنڈ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے. اور پچھلے 3 سال سے جو ہے ہم لوگ وہاں پر اسلامک سینٹر جو ہے چلا رہے. لاک ڈاؤن سے پہلے شروع ہوا تھا وہاں پر, اور لاک ڈاؤن کے بعد پھر ہم نے اکتوبر 2020 سے پھر شروع کیا, کیونکہ دینی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں اگر بچہ ایک دن بھی ناغہ کرے تو وہ بچہ سبق بھول جاتا ہے. یہ اس تعلیم کی خاصیت بھی ہے اور کمی بھی ہے کہ یہ وہ تعلیم جس کو پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی واحد یہ تعلیم ہے کہ جو پوری توجہ کی محتاج ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر توجہ دی جائے تو یہ مرتے دم تک محفوظ بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو پچھلے 3 سال سے ہم لوگ جو ہے وہاں پر اسلامک سینٹر چلا رہے ہیں. اسلامک سینٹر میں ہمارے یہاں پہ عربی, اردو اور دینی آتی 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اور پچھلے 1.5 سال سے جو ہے کمپلیٹلی جو ہے ہم کمیٹی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. اور اس طریقے سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے پیرنٹس کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہے وہ صرف ہم سے کریں گے, اور مدرس کی چھوٹی سے چھوٹی باتیں بچوں کے تعلق سے وہ بھی ہم سے کریں گے. اور ہم کی وہ نیوٹرل لنک ہے جو انشور کرتے ہیں کہ ہاں جو پیرنٹس کو چاہیے تعلیم کے اعتبار سے وہ انہیں ملے, اور جو مدرسین کی شکایت ہے بچوں کی اٹینڈنس یا دوسرے جو ان کے برتا ہوتے ہیں اس کے تعلق سے وہ ہمیں شکایت کرتے ہیں, پھر ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے جو بھی حقوق ہے اساتذہ کے اوپر اس کو ادا کرنے میں اگر کمی آ رہی ہے تو اس کو ہم لوگ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اساتذہ کی جانب سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب سے یہ انوالومنٹ کیا اس کے بعد سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ بچوں کی تعداد بھی 300 سے زیادہ ہے الحمدللہ. ابھی قریب 330 کے آس پاس ہے, اور ہم نے ایڈمیشن بھی بند رکھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی رمضان میں ایڈمیشن شروع ہوں گے, اور ہمارے یہاں جگہ کی قلت ہے اس لیے ہم لوگوں نے ایڈمیشن بند رکھے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب تک نہیں تھا تو ہمارے یہاں پہ جو معاملہ ہے جس وجہ سے آج مجھے یہاں پر لایا بھی گیا ہے وہ اسی طریقے سے تھا کہ پیرنٹس جو ہے توجہ نہیں دیتے. اور پرانا مانے آپ لوگ, یہ حقیقت ہے کہ پیرنٹس جو ہے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں بھیجنا, کسی اسلامک سینٹر میں بھیجنا, یہی سمجھتے کہ ہاں میرا بچہ جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا بچہ دین سے دور ہے. بس یہیں تک سوچ محدود ہے ہمارے پیرنٹس کی کہ میرا بچہ فالتو بچوں میں اگرچہ چلو کھیل بھی رہا ہے, پر یہ ہے کہ عربی جا رہا ہے تو ہمیں یہ اطمینان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے اچھے سے جو ہے تعلیم وہ سیکھ کر تربیت سیکھے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہمارا دل چاہتا ہے مطلب والدین کا انشاءاللہ تعالیٰ ویسے کرے گا. پر میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اگر آپ سوچیں گے ریاض بھائی ہے, امام صاحب ہے, ایوب بھائی ہے, اگر اپنے 24 گھنٹے دے دیں آپ کے بچوں کے پیچھے کہ ان کے اٹھتے بیٹھتے علاقے میں جہاں پر بھی جس سے بھی بات کرتے ہیں اگر اتنی بھی توجہ دی جائے تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بچے تربیت اچھی پا لیں گے. اب آپ سوچیں گے چلو میں اچھی اسکول میں بھیجتا ہوں, انٹرنیشنل اسکول میں بھیج دیتا ہوں ان کو. اب انٹرنیشنل اسکول میں بھی آپ بھیجیے پھر بھی وہ مناسب نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی کویشچن آیا کہ میں بول رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسکول میں بھیجوں گا
اچھے دینی تعلیم جو تربیت کا جو مدرسہ ہے اس میں بھیجوں گا، 24 گھنٹے توجہ بھی دیں گے، پھر بھی وہ چیز اس میں نہیں پائی جائے گی. ایسا کیوں؟ کسی کے دماغ میں آ رہا ہے یہ کوشچن؟ اس کے لیے سب سے ضروری ہے جو ہم نے کہا ہے، مطلب دیکھا ہے، جو تجربہ ہے ہمارا، کہ جب تک والدین ماں باپ گھر میں جو ہے وہ جب تک میدان عمل میں نہیں اتریں گے تب تک آپ چاہے ہزاروں روپیہ اسکول کی اچھی سے اچھی اسکول کی فیس دے دو، چاہے اچھے سے اچھے مدرسے میں پرسنلی بھی کسی عالم کو اگر آپ اس کی تربیت و تعلیم کے لیے اگر رکھتے ہیں تب بھی یہ مناسب نہیں ہوگا. ہمارے پاس ایسے بہت سارے ایسے کیسز تھے کہ جس میں بچے گھر پہ پڑھتے تھے، 500 روپے 1000 روپے ہادیہ دیا جاتا تھا، تو پر پھر بھی وہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں کیونکہ ان بچوں کی پڑھائی نہیں ہوئی. اس کی کافی ساری وجہ تھی. پہلے ہم لوگ بھی شروع میں خوب زور جو ہے اساتذہ پر ڈالتے تھے، پھر بچوں کو ہر طریقے سے ممکن طریقے سے ان کو یاد کرانے کی، وہ چیز سکھانے کی کوشش کرتے تھے. پر تھوڑا اس کے بعد میں نے جو چائلڈ سائیکلوجی ہوتی ہے اس کے بارے میں نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے تربیت کے تعلق سے، کہ کون سے ایج سے لے کے کون سی ایج تک ماں کی ذمہ داری ہے، کون سی ایج سے لے کے کون سی ایج کے بعد جو والد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو عموماً جو ہے پیدائش کے بعد سے کم 7 سال جو ہے 6-7 سال کے تک جو والدہ ہوتی ہے وہ اس کی اصلی مربی ہوتی ہے. کہ 6-7 سال کا ہونے تک بچے کی جو بھی پرورش ہے اس کی مکمل ذمہ دار اس کی ماں کو ہونا چاہیے. اب 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو والد ہے اس کا فرض ہے کہ آپ اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کی دینی تعلیم، اس کی دوسری دنیاوی تعلیم، اس کی تربیت، وہ سارا جو ذمہ ہے وہ والد کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. بٹ آپ کہیں گے کہ ہم لوگ تو کام پر وغیرہ جاتے ہیں، ہم لوگ تو دن بھر رہتے نہیں ہیں. بے شک بالکل صحیح ہے یہ بات. والدہ تو ہے ہی، گھر پر والدہ ہے، اور زیادہ تر جو ہے ہماری مائیں بہنیں ہی جو ہے اسکول کا جو ہے ان کا اپڈیٹ لیتی ہیں، یا اگر عربی کا اپڈیٹ ہے تو وہ بھی وہی لیتی ہے. پر والد کا کام یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ آئے. جب آپ آتے ہیں تو آپ کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹہ تو آپ کو ملتا ہی ہوگا. وہ آدھا سے 1 گھنٹہ جو ہے کوالٹی ٹائم، وہ بھی کوالٹی ٹائم ہی کہلائے گا. آج کے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں 7 سال کے اوپر کا اگر آپ کا بچہ ہے اور آپ 1 گھنٹہ بھی اس کو روزانہ دیتے ہیں، آدھا سے 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں دن بھر میں اس نے کیا کیا، صبح ناشتے سے لے کے اسکول میں گیا تو کس طرح کے دوست ہیں، کون کون دوست ہیں اس کے، کیا کھایا اس نے، اسکول میں کیا پڑھایا گیا، اس کو کسی سے پریشانی ہے کیا، یا اس نے کسی کو پریشان کیا ہے کیا. اس طریقے سے اگر آپ لوگ 1 گھنٹہ کوالٹی ٹائم دیتے ہیں اس کو، بچے کو، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کا ہو جاتا ہے، کہ ابھی آپ کے بچے کو باہر کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگ کسی کاؤنسلر سے بھی پتہ کر سکتے ہیں، چائلڈ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں، جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کہ آپ اگر ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں والد اور والدہ، تو 7 سال کے 8 سال سے لے کے 12 سال کی عمر میں اگر یہ معاملہ آپ نے رکھا اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کی ذہن سازی کرتے رہے، اس کے ہر ایک مومنٹ پہ آپ نے انڈائریکٹلی آپ نے واچ رکھا، آپ نے توجہ دی ہے، تو آپ 12 سال کا ہونے کے بعد جو اس کی بالغ ہونے کی عمر رہتی ہے تب جو ہوتا ہے اس کے دل جو ہوتے ہیں خیالات وہ باہر زیادہ وہ ہوتے ہیں، باہر جو بچوں میں کھیلنا کودنا مستی یہ وہ جو ہوتا ہے. اور ایک دیکھا ہوگا کسی کے بچے اگر بڑے ہیں تو 12-13 سال کے بعد ماں باپ کی باتوں سے چڑچڑ جو اریٹیشن ہوتا ہے ان کو، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو وقت تھا 8 سے 12 سال کا، اس وقت میں والدین نے ان کو پوری توجہ نہیں دی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ توجہ دیں. اب توجہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے کچھ بتایا آپ کو کہ آئے اس کے دل کے معاملات پوچھیں، اور ان تمام معاملات میں یہ ہونا بہت ضروری ہے. دینی تربیت تعلیم کا جو معاملہ ہے ان سے اپڈیٹ لینا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو عشاء کا وقت ملتا ہے، کہ اگر آپ وقت پر گھر پر آ چکے ہیں اور اس وقت اس کا ٹیوشن نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے پڑھائی، تو آپ بھی مسجد میں آئیں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آئیں. یہ اس کی روٹین میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آج آپ آفس سے آنے کے بعد اس کے سامنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ اس کو مسجد لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد
یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں تھکے ہارے، یہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی دیکھوں گا میں، یہ ہوتا ہے ٹی وی دیکھوں گا یا کچھ اور موبائل پہ گیم کھیل لوں گا یا کچھ اور ویڈیوز دیکھ لوں گا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے. اگر یہ عمل رہے گا تو یہ ایک طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ بیٹا آگے آنے والے وقت میں جب تیری مصروفیات نہیں ہو تو یہ کرنا. یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، یہ بھی ذہن سازی کا ہی ایک حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی کہ بیٹا یہ کر. اگر وہی آپ یہ معاملہ کرو گے کہ آپ آگے تھکے آ رہے، بچہ آپ کو ہر چیز نوٹس کرتا ہے اور اب یہ نہ سمجھے کہ اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ آئے باہر سے، دن بھر سے آئے، اس کو پتہ ہے کہ آپ محنت مشقت کر کے آئے، اس کے بعد آپ آتے ہیں، وقت بچا ہے، اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں. جو والد ہیں 7 سال کے اوپر جن کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لے کر آتے ہیں. بچہ دیکھتا ہے میرا والد تھکا ہوا آیا، اس نے ہاتھ میں اٹھایا، مجھے بھی وضو کروایا اور پھر یہاں پر لے کر آئے. یہاں پر لے کر آئے وہی اسی طرح اجتماع ہوتا ہے. سنڈے کا دن آپ نے کیسے گزارا؟ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں ہم لوگ. پر اس کے علاوہ اگر آپ نے جو نماز کے اوقات تھے اس وقت میں بچوں کو یہاں پر لے کر آیا تو یہ بھی اس کے روٹین میں شامل ہوگا. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اس کو یہ تربیت ملی، اگرچہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، نہیں مجھے جانا ہے مسجد میں، نماز میں پڑھوں گا. کیوں؟ میرے والد پڑھتے ہیں. یہ تربیت مل رہی ہے اس کو. آپ بولیں گے کہنے سے نہیں ہوتا، انسانی فطرت یہ ہوتی ہے میرے بھائی اور بہنوں، انسانی فطرت یہ، انسان کا بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، دیکھنے سے سیکھتا ہے. جتنا وہ دیکھے گا اپنے والدین کو کچھ کرتے ہوئے وہی وہ کرے گا. اور جب تک آپ لوگ وہ چیز نہیں کرو گے، اس کے سامنے آپ بولو کہ یہ دیکھ ایک بیان آپ نے لگایا، دیکھ کیا بول رہے ہیں حضور کے بارے میں، جو فلاں فلاں ایک بچہ تھا جو حضور کی محبت میں کتنا گمشدہ تھا، مطلب کتنا اس میں عاشق تھا حضور کا، تو بھی ایسا بن. ان سب جملوں سے کام نہیں چلے گا. جب تک آپ عمل نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، یہ کام آپ کا جو ہے، آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی توقع ہے، اگر واقعی آپ کی یہ توقع ہے کہ میرے یہاں پہ بچے کو بھیجنے کا مقصد یہ ہو کہ جو اس کے علوم فرضیہ ہے اس کو حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس کے بعد آپ کی قدر کرے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ میدان عمل میں آئے. انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ. کیونکہ یہ نہیں ہوگا نا، آپ کسی سے بھی کاؤنسلنگ کرا لیجئے، میں نے جو کچھ بھی جملے کہے اگر غلط ہو تو آپ مجھے کال کر کے یا بلا کر میری بے عزتی کر سکتے ہیں، پر یہ ہماری انویسٹیگیشن ہے اور یہ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس طریقے سے جب معاملات ہوتے ہیں تو بچوں میں الگ نکھار آتا ہے. ماشاءاللہ اس کی ایک اور مثال ہمارے ایوب بھائی بھی ہے. ان کے بھی گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے، تو وہ بھی 2 یا 3 سال کے نا ایوب بھائی، وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی والدہ نماز پڑھ رہی ہے. ہمارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ عمل ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم سب کے جو محبوب ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ماں پیٹ میں، شکم ماں میں انہوں نے 14 پارے حفظ کیے اور یہ سائنس سے پروف ہے. یہ کوئی غلط نہیں ہے، حضور سیدنا غوث پاک کی خصوصیت ہے، پر یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ یہ ہوتا ہے. آج کی تاریخ میں آپ اسرائیلی قوم کو دیکھیے، اسرائیلی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جیسے ہی ان کے شکم میں جو ہے ٹھہر جاتا ہے تو ویسے ہی ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان کے ماؤں کو زیادہ سے زیادہ میتھس کی ٹرک سالو کرنا، بزنس ریلیٹڈ آرٹیکلس پڑھنا، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی جو چیزیں ضروری ہے وہ، اور جو بھی ان کے گھر کے معاملات ہیں اس کو کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی حمل ٹھہر جاتا ہے ان کے یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ لوگ یہ چیز کو مانتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. آج ان کے جو بچے ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، یہ پوری قوم مائنورٹی میں پوری دنیا میں، پر اکانومی کے معاملے میں میجورٹی پر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے. اور آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. اب یہاں پر مجھے کمیٹی اراکین نے بلایا، یہاں پر کچھ چیزیں بتائی، جیسے ریاض بھائی نے بھی کہا کہ آپ کے بچے جو ہے 130 میں سے 50% بچے بھی نہیں، صرف 50 بچے. 50% کی تعداد ہوتی ہے 65 میں سے بھی صرف 50 بچے آپ کے ریگولر ہیں، صرف 50%. اب اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہے؟ پر جہاں تک ہمارا معاملہ رہا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیرنٹس دینی تعلیم کو لے کر بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر والدین کا یہی ہوتا ہے کہ بھائی اچھے سے اچھے مدرسے میں جا رہا ہے کافی ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں جا رہا ہے کافی ہے،
اب ہم اپنی جو مرضی ہے جو بھی کرنا ہے ہمارے نفس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. پر یہ آپ کا فرض پورا کرنا نہیں ہوا. بلکہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی چھٹیاں کرائیں گے, جو اسکول کے ایگزام آئیں گے, کہ کتنے ایسے آپ میں سے والدین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزام کے ٹائم عربی نہیں بھیجا جانا چاہیے. ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں, کوئی ہے ایسی ذہنیت والے؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے, اب چاہے نہ چاہے, مانے نہ مانے, پر چاہے انچاہے یہ ہوتا ہی ہے. ہماری مائیں بہنیں اور ایک ٹرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کی خود کی اس میں کچھ تحقیق ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کوئی تحقیق ہے آپ لوگوں کی, پر یہ دیکھا دیکھی ہوتا ہی ہے کہ فلاں بچہ جو ہے بازو والی کا بچہ ہے یا فلاں کوئی ہے اس کا بچہ اب ایگزام آیا ہے, اب اس کی ماں اس کو نہیں بھیجتی تو میں بھی اپنے بچے کو نہیں بھیجوں گی اور اس کو ان کی پڑھائی کریں. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ لوگوں کو مناسب سمجھے, اور میں اس کی وضاحت بھی بیان کروں گا کہ اگر ایسا عمل آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ عمل بند کر دیجیے. اور اس کے بجائے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب ایگزام آتے ہیں تو ایگزام کے وقت اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا ابھی ایگزام آ رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کے بچے کے پاس موبائل تو ہوگا ہی ہوگا, کسی نہ کسی طریقے سے, تھوڑا زیادہ تھوڑا کم, ہے نا, تھوڑے سے تھوڑے وقت کے لیے تو ہوتا ہی ہے. ٹی وی تو ہے ہی ہے سب کے گھروں میں, اور ایسا کوئی بچہ نہیں ہے کہ ایگزام کے ٹائم بالکل ٹی وی نہ دیکھے, بالکل موبائل نہ چلائے. اور وہ جو چیز ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے میں والدین ناکامیاب ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ وہ ضد کرتا ہی ہے. اور اس کی ضد کے آگے آپ کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے چل آدھا گھنٹہ کر لے, پھر اس کے بعد پڑھائی کرنا. ہوتا ہے نا یہ سب, ہماری بہنیں ہیں زیادہ تر وہ بھی جانتی ہوں گی یہ ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں کہ اس کو یہ ذہن سازی کریں ایگزام کے وقت کہ بیٹا ابھی ایگزام آ رہا ہے, 8-10 دن ایگزام ہے, زیادہ دن نہیں ہے, برابر. اب اس وقت آپ کیا کرو کہ آپ کی جو پڑھائی ہے اس پہ دھیان دو, ٹھیک ہے, یہ پڑھائی کرنا ہے آپ کو, اچھے مارکس لانا ہے ایگزام میں. اور ساتھ میں جو آپ کی عربی ہے, جو آپ کی دینی تعلیمات ہے, اس کے لیے 1-1.25 گھنٹہ ہوتا ہے, آپ اس میں جاؤ. اب اس میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. چاہے ایگزام ہو, چاہے کوئی چیز ہم کو کرنی ہو, تو اس میں ہم کو فوکس لگتا ہے, کریکٹ. ہمیں پوری توجہ چاہیے رہتی ہے کہ اگر ہم کچھ یاد کرنا چاہیں, کچھ ہم اگر ایگزام کے تعلق سے پریپریشن کرنا چاہیں, تو ہمارا جو بچوں کا ذہن ہے, ہمارا ذہن ہے, وہاں پر ہونا ضروری ہے. اگر ہم اپنی بھی بات کریں, ہمیں ایک مختصر کام کے لیے کہیں جانا ہے, کوئی مخصوص کام کے لیے جانا ہے, پر ہم کام پر ہیں, اب یہ بھی ارجنٹ ہے, ہماری توجہ کدھر لگی ہوئی ہے اس کام پر کہ وہ امپورٹنٹ ہے, مجھے کرنا ہے تب, اگرچہ میرا پرسنل ہے, پر میں اپنے روزی روٹی کی جگہ پر اس چیز کے لیے پریشان ہوں. یہ ہوتا ہے نا, یہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کام پر ہیں, جاب پر ہیں, وہاں پر آپ کو کام تو کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو سہولت مل گئی تو آپ جا سکتے ہیں, پر آپ کو پورا کر کے کسی حال میں وہاں پر پہنچنا ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا, آپ کی توجہ بار بار وہاں پر لگی ہے, ٹھیک ہے. اب عربی ایسی ایک تعلیم ہے, جو دینی تعلیم ایسی ایک تعلیم ہے کہ جس میں بچے کو استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. بچہ اگر یہاں پر بیٹھا ہے, دور بیٹھا ہے, اور یہاں پر استاد بیٹھا ہے, تو کیا پڑھا پائیں گے؟ نہیں پڑھا پائیں گے, نہیں پڑھا پائیں گے. چلو اتنے قریب بیٹھ گیا, اتنے قریب تو بیٹھنا ہی ہے اس کو, یہ کتاب ہے. اگر بچہ یہاں پر بیٹھا ہے اور اس طرف دیکھ رہا ہے اور یہ حضرت پڑھا رہے, کیا وہ سیکھے گا؟ پھر بھی نہیں سیکھے گا. کیوں؟ اس کی توجہ کہیں اور ہے. دینی تعلیم کا یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ کے بچے کو پوری جو توجہ ہے موبائل میں, اور بچوں کی کیفیت یہ سن لیجئے, ہمارے دماغ میں اگر 3 سے 4 چیزیں چل رہی ہیں تو بچوں کے دماغ میں کم سے کم 30 سے 40 چیزیں چلتی ہیں. میں اس بچے کو انگلی کروں, میں گھر پہ جا کے ٹی وی دیکھوں, اس کے بعد فٹ بال کھیلوں, اسکول میں جانے کا بنک کروں, ایسی بہت سی چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ سمجھ لیجیے ان کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ وہی جانتے ہیں. بہت اسٹرگل کرتے ہیں بچے کے ہمارے. ہمیں لگتا ہے بچے کو کام دھندا کیا ہے, بچے کے کام دھندے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کی توجہ اتنی بھٹکتی رہتی, اس کو ایک جگہ لانے میں جو مدد کرتا ہے یہ آپ کی دینی تعلیم کرتا ہے. کیونکہ جب تک وہ یہاں پر نہیں دیکھے گا, استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو پڑھ رہا ہے وہ نہیں پڑھے گا, کتاب میں نظر نہیں ڈالے گا, تب تک وہ اس کو تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا, تب تک وہ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگی. تو اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے باڈی کو, اس کے برین کو نہ چاہتے ہوئے بھی پوری توجہ کو اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے.
اب یہ توجہ جو اس کی اکٹھی ہوتی ہے 1-1.25 گھنٹے میں، جو بھی وقت وہ وہاں پر دیتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بچے کا انٹیگریشن بڑھتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے آپ کے بچے کی دنیاوی پڑھائی میں. اور اس وقت جب آپ کے بچہ موبائل اور ٹی وی سے دور رہتا ہے، اس کی توجہ اگر ایک جگہ اکٹھے آتی ہے تو آپ کے بچوں کا رزلٹ بھی جو ہے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے وہ بہتر آئے گا. تو یہ جو دینی تعلیم ہے، چاہے تعلیم ہے چاہے عمل ہے، جو بھی اسلامک نماز ہے، قرآن پاک ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. بس یہ بات ہے کہ ہمیں وہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. اس کی وجہ سے ہماری توجہ کم ہوتی ہے، پر اس سے آپ کے دنیاوی جو بچوں کے معاملات ہیں اس میں بھی مدد ہوتی ہے. آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز تو آپ مانتے ہیں نا کہ توجہ لانی پڑتی ہے بچوں کو. توجہ لائیں گے تبھی تو پڑھے گا، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ایگزام بھی آئیں گے تو آپ لوگ جو ہے یہاں پر اپنے بچوں کی اٹینڈنس مس کرانے کے بجائے، ان کو ابسینٹ کرنے کے بجائے، ان کو یہ کہیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو اب موبائل اور ٹی وی کو نہ کرتے ہوئے اس کو کریں. آپ ان کو اپریسیشن کے لیے کچھ جیسے ریوارڈ ہے، کچھ ان کو بول دیجئے بیٹا اگر اچھے سے یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایگزام کے بعد تمہیں یہ چیز دے دیں گے. آپ لوگ تو چائے لا کر دیتی ہی ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ کوئی چیز آتی ہے، یا بچہ بازار میں جاتا ہے کبھی تو کوئی چیز نہیں دلاتے، ایسا تو نہیں ہے نا. کرتے ہی ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں. اب انہی چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ اس طریقے سے کریے کہ بیٹا یہ کر لو میں تم کو یہ دلاتا ہوں، یا میں بیٹا یہ کر لو میں تم کو یہ دلاتی ہوں. اس طریقے سے کریے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور بچوں کا کام بھی ہو جائے گا. دوسری چیز، اس کے ذریعے آپ نے ان کو کیا عمل دیا کہ بیٹا آگے آنے والے وقت میں بھی جب آپ آفس میں جاؤ گے، آپ تجارت کرو گے، تو اس کی روٹین آپ نے کیسے بنائی کہ جیسے کاروبار بھی ضروری ہوگا، یا جو نوکری ہے وہ ضروری ہوگی، اور یہ تو فرض ہے ہم پر، نماز ہے نا، نماز روزہ یہ ہم پر فرض ہے. تو اب یہ چیز کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو تربیت یہ دے دی کہ بیٹا واٹ از امپورٹنٹ، واٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ واٹ از لیس امپورٹنٹ. کہ جب ایسا معاملہ آئے، سمجھو آپ کا بچہ کسی دکان پر ہے، دکان چلاتا ہے اور کسٹمر نہیں ہے، کوئی دوست آ کر بیٹھا ہے، اذان کا وقت ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ اگر آج یہ تربیت ملی اس کو تو دوست کو کہے گا کہ چلو بھائی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. اور وہی اگر یہ تربیت نہیں ملی اس کو تو کیا کرے گا؟ اگرچہ اذان ہوئی ہے پر یہ میرا دوست ہے اور کاروبار میں بھی کچھ اگر اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہاں سے نہیں اٹھے گا. یار آ کے بیٹا میرے فائدے کا کام ہے، میں ابھی نہیں جاتا ہوں، بعد میں جاتا ہوں، بعد میں پڑھ لوں. پر وہی اگر یہ تربیت ملے گی اس کو آگے آنے والے وقت میں تو وہ اس کو بھی دعوت دے گا کہ چل بھائی پہلے نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں. تو یہ تربیت بھی آپ کے بچے کو مل گئی. کل کو موبائل پر کھیل رہے ہیں اور ہماری نفس تو ایسی ہے کہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، پھر ہماری نفس کیا کہتی ہے؟ بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا وقت مل جائے گا، ابھی تھوڑا وقت میں مووی ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہماری نماز کو، اللہ کی عبادت کو ہم نے سیکنڈ پرائیورٹی دے دیا اور فرسٹ پرائیورٹی کس کو دیا؟ اپنے نفس کو دیا. تو یہ کرنے سے جو میں نے آپ کو کہا اس سے آپ کے بچوں کو یہ بھی عمل مل گیا، یہ تربیت مل گئی کہ آپ کے بچوں کو ابھی سے آنے والے وقت میں پرائیورٹیز کیسے سیٹ کرنی ہے، کیسے اہمیتوں کو پہلے اول آخر اس طریقے سے اس کو بانٹنا ہے. یہ آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت مل جائے گی. یہ کس کے ذریعے ملے گی؟ آپ لوگوں کے ذریعے ملے گی. یہ حضرت وہ چیزیں کی اہمیت سکھائیں گے، اس پر عمل کرنا سکھانا کس کا کام ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ عمل کریں گے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو بچہ بھی عمل نہیں کرے گا. اس کے بعد اب آپ بولیں گے توجہ کس طریقے سے دی جائے. آپ لوگوں کو جو ہمارے بھائی ہے شاید روز کام پہ جاتے ہیں، روز آنے کا وقت نہیں ملے گا، ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے. ہفتے کی ایک چھٹی میں گزارش کروں گا والد سے ہی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، یہاں پر بیٹھے، مدرس سے بات کریں، بچوں کا جائزہ لیں، بچوں کے تاثرات جو ہے اپنے اساتذہ سے معلوم کریں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یہاں پہ بیٹھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جیسے وہ آ جائے، عربی پڑھ کے آتا ہے تو اس سے فوراً جو ہے پوچھ لیا کرے اچھے سے کہ بیٹا آج سبق پڑھا نہیں پڑھا، آج حضرت نے کیا پڑھائے ہیں، پڑھ کے سنائیے. اگرچہ آپ کو نہیں آتا ہے
آپ بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تمہیں مجھے پڑھانا ہے، آپ کو مجھے پڑھانا ہے، یہ کہیے آپ لوگ، بچے کو بھی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میں اپنے امی ابو کو پڑھا رہا ہوں، آپ ایسا کہیے۔ اور جو ہماری بہنیں ان کو مناسب ہے ایک مختصر 10 منٹ لے کر بیٹھے ہیں، اس سے کیا ہوگا، جو اس نے پڑھ کر آیا تھا وہ ریویژن ہو جائے گا۔ اور دوسرا، والد جب اس سے ہفتے میں ایک بار، اور دن میں تو میں نے کہا ہی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ دیتے ہیں تو اس میں تو یہ شمار ہو ہی گیا، تو ہفتے میں ایک بار جب وہ لے کر بیٹھتا ہے تو بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے میرے والد بھی ہے، میری والدہ بھی ہے، تو کل کو جب وہ بری سنگت اس کے آس پاس آتی ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت وہ سوچے گا نہیں میرے والدین ہیں، مجھے اگر کچھ چیز ہے، جو چیز مجھے چاہیے یا کچھ کرنی ہے، اور اگر دوست لوگ کوئی چیز کے لیے مائل کر بھی رہے تو اس کے لیے میں پہلے اپنے والدین سے اجازت دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے فرینڈ کون بنا ہے اس کے والدین بنے۔ وہ جو 8 سے 12 سال کا وقت تھا، جو کوالٹی ٹائم آپ نے اس کو دیا، اس کی وجہ سے آپ نے اس سے فرینڈ شپ کر لی ہے، آپ کی عظمت بھی برقرار ہے اور آپ کا احترام بھی برقرار ہے، اور اس طریقے سے آپ کے بچے کی فرینڈ شپ بھی ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہے عمل کریں گے، اور جائزہ لینا ہے، جائزہ لینے سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا پڑھائی چل رہی ہے۔ دیکھیے یہاں پر تو یہ تعلیم فری میں ہے، یہاں پر یہ تعلیم فری میں ہے، ہمارے یہاں پر یہ تعلیم فری میں نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو یہ مبارکباد دوں گا اور کہوں گا اللہ رب العزت یہاں کے تمام کمیٹی اراکین کو اس کی جزائے خیر عطا کرے کہ ان لوگوں نے یہ تعلیمات فری رکھی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں پہ شروع میں یہ تعلیمات فری تھی، پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں پہ جو شروع میں تعلیمات فری تھی تو بچے 60-70 سے زائد نہیں آتے، اور آج جب ہم لوگ نے فیس رکھی ہے تو 300 سے زیادہ بچے، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے پے کرتے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ چیز پروف کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہاں کمیٹی اراکین نے جو یہ تعلیم فری میں رکھی ہے اس کو فری میں رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے یا مجھ سے مشورہ کیا جائے، حالانکہ ہماری ایسی بات نہیں ہوئی ہے اس بارے میں، پر میں مناسب سمجھتا ہوں سب کے سامنے تو اگر مجھ سے یہ مشورہ کرے تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اب منیمم کچھ تو بھی رکھیے، اگرچہ 50، 100، 150 جو بھی رکھے پر رکھے۔ اور یہ کیا ہے کہ ہیومن سائیکولوجی ہے، یہ ہیومن سائیکولوجی ہے، جب آپ فری کا ریچارج ملتا ہے نا، فری کا ریچارج مطلب برا مت مانے، میرے لفظوں پہ نہیں جائے، یہ انسانی فطرت ہے، فری کا ریچارج ملتا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کیا؟ نہیں سوچتے۔ وہی اگر ہم نے ریچارج کرنا ہے تو ہم لوگ 2-3 پلان دیکھتے کہ نہیں دیکھتے کہ بھائی 1 GB والا لو، 1.5 GB والا لو، آدھا GB والا لو، کون سا لو اور میرا مہینہ بھی نکل جائے، کرتے ہیں نا، جو انسانی فطرت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں آپ لوگوں کو فری دیا گیا اسی لیے، ایسا نہیں ہے، پر انسانی فطرت ہے۔ تو اگر کبھی مجھ سے اگر کمیٹی اراکین اس کے بعد اگر مشورہ چاہے تو میں تو یہی کہوں گا، اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے میں نے دیکھا جو ریزلٹ بنائے گئے ہیں، ریاض بھائی نے جس طریقے سے اٹینڈنس کا سارا چیزیں کیا ہے، اور یہ ساری جو تعلیم ہے یہ فری میں دینے کے باوجود اتنا دھیان دیا جا رہا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا تھا، مجھے غلط فہمی تھی کہ شاید میں ہی اکیلا ہوں کہ پورے بمبے میں جو اسلامک سینٹر میں ایز اے کمیٹی ممبر جو میں اور میرے ساتھی ہیں وہ دھیان دیتے ہوں گے، پر مجھے یہ جان کر آج خوشی ہوئی کہ ایسے اور بھی کچھ کمیٹی والے ہیں جو ماشاءاللہ اس دینی تعلیم کے لیے اپنا اتنا وقت دے رہے ہیں اور اتنی توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور یہ آپ علاقے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے کمیٹی اراکین حاصل ہوئے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ آپ لوگ حاصل کریں اپنے بچوں کے دینی تعلیم و تربیت کے لیے، اور یہ آپ کی دنیاوی معاملات میں بھی کس طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب جو آپ کے سبجیکٹ ہیں، عربی تو ریگولر چلاتے ہیں، اس کے علاوہ دینیات اور حدیثیں ہیں، تو فرائیڈے کے دن جو بس میں ہوتی ہے اس میں بچے نہیں آتے، اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی معاملہ تھا کہ سنیچر کے دن ہم لوگ دینیات سنتے تھے تو اس میں نہیں آتے تھے بچے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے وہ بچے کر ہی لیتے ہیں، جو چھٹی ہوتی ہے وہ کر ہی لیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے یہ چیز سے تھوڑا بچے کہ اس بزم میں جو ہے آپ کے بچوں کو پریزنٹیبل بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیاوی معاملات میں وہ کیسے ہیلپ کرے گا
تو بزم میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا بچہ پریزنٹیبل بن رہا ہے. ہی از ایبل ٹو, مطلب وہ لیک آف کانفیڈینس جو ہوتا ہے ہمارے بچوں میں, ہم مڈل کلاس کے بچوں میں, کہ ہمیں آتا ضرور ہے